نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حیات المسلمین میں سے صبر و شکر کا بیان۔ انسان کو جو حالتیں پیش آتی ہیں خواہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، وہ دو طرح کی ہیں۔ یا تو وہ طبیعت کے موافق ہو جاتی ہے، ایسی حالت کو دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا، یہ شکر۔ دو ہی کیفیت ہوں گی، دو ہی صورتحال ہوگی، آپ کا اسٹیٹ، آپ کی پوزیشن ہمیشہ دو ہوگی، either this or that۔ یا تو یہ ہوگی کہ آپ کسی نعمت میں ہیں، اور جب آپ نعمت میں ہیں تو اب وہ جو چیز نعمت کس کو کہیں گے، وہ جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے، یعنی جس سے آپ کو سکون مل رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت مائل ہے، مزہ آ رہا ہے، طبیعت میں اطمینان ہے، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہو گیا، آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، آپ کی خواہش چاہت کے مطابق ہو گیا۔ اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری حیثیت نہیں تھی، میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے دے دیا، میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے دے دیا۔ اور پھر زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس پہ الحمدللہ کہنا، اور پھر اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ ہے کامل شکر، یہ شکر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حالت ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ طبیعت کے موافق نہیں ہے، جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، آؤٹ کم ویسا نہیں ہوا جیسا چاہتے تھے، بلکہ ناگواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، سچویشن میں کمفرٹ نہیں ہے بلکہ اسٹریس ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، میرے لیے اسی میں خیر ہے، اور اس پر شکایت نہ کرنا، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا۔ وہاں تعریف اللہ کی کر رہے تھے، یہاں پر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا جیسے اللہ کی ناشکری ہو، خدا نخواستہ۔ اور اگر کوئی حکم ہے اس پہ لگے رہنا، قائم رہنا، کوئی مصیبت ہے تو اس کو برداشت کرتے رہنا اور پریشان نہ ہونا، بس یہ صبر ہے۔ چونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے شکر کے مقابلے میں، اس لیے پہلے اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے میں اس کو زیادہ بھی بیان کرتا ہوں اور پہلے بھی بیان کرتا ہوں۔ اول اس کے کثرت سے پیش آنے والے موقع بطور استعمال کے بتلاتا ہوں، پھر اس کے متعلق آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں۔ مثالیں، مثلا نفس دین کے کاموں سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے، یا گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے، خواہ نماز اور روزہ سے جی چراتا ہو یا حرام آمدنی کو چھوڑنے یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہو، ایسے وقت ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لائے اور گناہ سے رکے، اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا۔ اور مثلا اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی، خواہ فقر و فاقے کی، خواہ بیماری کی، خواہ کسی کے مرنے کی، خواہ کسی دشمن کے ستانے کی، خواہ مال کے نقصان کی، ایسے وقت کی مصیبت جب بھی آئے تو اس میں مصلحتوں کو یاد کرے، اور سب سے بڑی مصلحت تو ثواب ہے، کہ جس کا ہر مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے کہ اس مصیبت کا بلا ضرورت اظہار بھی نہ کرے، اور دل میں ہر وقت اس کو سوچ بچار نہ کرتا رہے، ہر وقت یہ نہیں سوچے مصیبت ہی کے بارے میں، دھیڑ بن میں نہ لگا رہے۔ اس طرح ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو، جیسے حلال مال کا حاصل کرنا، یا بیماری کا علاج کرنا، یا کسی صاحب قدرت سے مدد لینا، مشورہ کرنا، یا شریعت سے تحقیق کر کے بدلہ لے لینا، یا دعا کرنا، اس کا کوئی مذائقہ نہیں۔ اور مثلا دین کے کام میں کوئی ظالم روک ٹوک کرے یا دین کو ذلیل کرے، وہاں جان کو جان نہ سمجھے، قانون عملی اور قانون شرعی کے خلاف نہ کرے، یہ صبر کی ضروری مثالیں ہیں۔ آگے حدیثیں اور آیتیں بیان ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے۔ یہاں صبر کی صورت شہوات خلاف شرع کا ترک کرنا ہے، وہ خواہشات جو نفس کے اندر آئیں لیکن شریعت کے خلاف ہوں، ان کو چھوڑ دینا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے کسی قدر خوف سے جو دشمنوں کے ہجوم یا حوادث کے نزول سے پیش آئے، اور کسی قدر فقر و فاقے سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے،
مثلا مویشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل کھیتی وغیرہ کی پیداوار تلف ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ پہلی امتوں کے مخلصین کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو نہ ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں، اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا، اور نہ وہ دشمن کے سامنے دبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابر یعنی مستقل مزاجوں سے محبت ہے جو دین کے کام میں ایسے ثابت رہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ احکام دین پر صابر و ثابت قدم رہیں ہم ان کو اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت میں دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، پھر آخر میں فرمایا کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس میں سب قسمیں صبر کی آ گئیں، صبر طاعات پر اور معاصی سے اور مصائب پر۔ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے جمع رہنا، جس حالت میں ہیں اس حالت پہ برقرار رکھنے اپنے ایمان کو، اپنی کیفیات کو، اپنے خاطر کو، اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو، اپنی سوچ کو، فکر کو، اپنے اعمال کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو، ہر چیز کو۔ مال میں ہمارا کیا رویہ ہوگا، اختلاف ہو گیا، مسائل کچھ بھی، جس لائن پہ تھے اس لائن سے ہلے نہیں۔ تو جب صبر کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مضبوط رہنا اپنے اس کیفیت پر جس کیفیت پہ اللہ آپ کو چاہتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کا تقاضا آئے تو اس کو ترک کرنا، اس سے بچنا، اس کو دور کر دینا، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ صبر عن المعاصی ہے۔ اور اسی طرح نیکی کا کام کر رہے تھے، دل نہیں چاہ رہا، کیفیت عجیب ہوئی ہوئی ہے، کچھ بھی وجہ بن گئی ہے، چھوڑنا نہیں، اس سٹیٹ کو مینٹین رکھنا، اس عبادت میں طاعات میں لگے رہنا، وہ کام کرتے رہنا۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعات، ثابت قدمی سے جم کے عبادات میں لگے رہنا۔ اور پھر کوئی مشکلات آئیں، پریشانی آئے، اس کو کہتے ہیں شدائد، تو ان شدائد پر، ان تکلیف پہ، ان مصائب پر بھی استقامت سے ڈٹے رہنا، یعنی اس سے ایمان متزلزل نہ ہو۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، اللہ کی مرضی، اللہ سے وہی تعلق، اچھے گمان والا، بدگمان نہیں ہونا۔ یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں صبر میں، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجوں کو بڑھاتا ہے۔ اور لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا وضو کا کامل کرنا، ناگواری کی حالت میں کہ کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہو، سردی ہے، اب ٹھنڈا موسم ہے، نہیں دل چاہ رہا، مگر ہمت کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایک مقام ہے اس کا۔ دوسرا، بہت سے قدم ڈالنا مسجدوں کی طرف، یعنی خوب دور کی مسجد میں پیدل چل کے جانا، دور سے آنا، بار بار آنا، کوشش کرنا مساجد میں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو ایک شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا، ایک نماز پڑھ کے اب اگلی نماز کی فکر لگ جائے اس کو۔ اسی طریقے سے مسجد جانا ہے، اس کو معلوم ہے کبھی تو مصروفیت ہوتی ہے، جاب ہے، بیچ میں ظہر کے لیے جانا ہے، مشکل ہوتا ہے، کبھی ٹائم ہوتا ہے، کل چھٹی ہے، مثلا پرسوں چھٹی ہے، چھٹیاں لی ہوئی ہیں، چھٹیوں پر ہیں، پاکستان میں ہے، یہاں کہیں اور گھومنے نکلے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے کہ نماز کے لیے یہ بالکل برابر میں بھی مسجد ہے، اور ایک مسجد تھوڑی دور بھی ہے، اور فارغ بھی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیکار کے وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی ہوگا تو فوراً اٹھے گا، کہے گا 3 منٹ پہلے اگر میں نکلوں گا تو اس مسجد میں پہنچ جاؤں گا، یہ تو برابر والی مسجد تو بلکہ 2 منٹ پہ ہی ہے، تو 1-1.5 منٹ پہلے بھی نکلوں گا تو پہنچ جاؤں گا، جماعت مجھے مل ہی جائے گی۔ ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جو نماز پڑھنے والے ان کی بات ہو رہی ہے، جو مسجد میں پڑھنے والے ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے چانس ہے لمبے قدم گھوم کے آنے جانے کا، وہ جو 10 منٹ والی ہے مسجد دور، میں اس کے لیے کیوں نہ نکل جاؤں 15 منٹ پہلے، تو 10 منٹ وہاں میری واک بھی ہو جائے گی، راستے میں ذکر بھی ہو جائے گا، زیادہ قدم بھی بن جائیں گے مسجد کی طرف جانے آنے میں، اس دوران میں میری تسبیحات، معمولات جو ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ کچھ وقت جیسے گھر سے نکلوں گا اللہ کی راہ میں ہوں گا، کچھ مسجد میں جا کے پہلے سے بیٹھوں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، سنتیں پڑھ کے نکل رہا ہوں، یا وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ تو وہ اپنا
10 منٹ کا جانا آنا 20 منٹ ہو گئے اور 10-15 منٹ کی نماز آدھا گھنٹہ اپنا قیمتی بنا لیتا ہے، جبکہ اس کو فرصت ہے اور موقع بھی ہے، کچھ اور نہیں کر رہا ہے، پھر آ کے دوبارہ اپنے گھنٹے 2 گھنٹے پھر پارٹی کرے گا اگلی نماز تک، تو چھٹیوں پہ ہی ہے نا۔ اور جو بے وقوف آدمی ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ رات بھر جاگتا ہے، فجر کی نماز چھٹیوں میں تو خاص طور سے جو بھی گھومنے جاتے ہیں جو نمازی ہیں وہ بھی تو یہ کرتے ہیں کہ اول وقت میں آپس میں جماعت کر کے اب فجر پڑھ کے ہی سوئیں گے ورنہ صبح اٹھ نہیں سکیں گے، تو مسجد جانا بھی ترک کرتا ہے، گھر کے اندر ہی پڑھ لیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جماعت وہیں کی اور سب سو گئے۔ تو یہ مطلب سونے کے بعد اب تقریباً اٹھیں گے ظہر سے کوئی آدھا پون گھنٹہ پہلے، اب ظاہری بات ہے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ بن رہا ہے اور ناشتہ وہ بنے گا، وہ تیار ہوگا، جماعت نکال دیں گے، اور کسی کو توفیق ہوگی بھی تو وہ آخری وقت میں ایسے پہنچے گا کہ بس بھاگتے بھاگتے سلام ہی پکڑا یا آخری رکعت پکڑی، اور اندر سے بڑے مطمئن ہیں۔ یہ وہ ٹائم کہ جس میں خوب محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر سکتا تھا، تو ظاہری بات ہے اب یہ نماز پڑھ کے گھر آئے گا تو اگلی نماز میں اس کا کہاں دل لگے گا، یہ نماز کا سوچے گا ہی کب، یہ تو پارٹی کرنے کا ذہن بنا کے گیا ہوا ہے۔ چھٹیوں کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دین سے بھی چھٹی ہو گئی، اب ٹک باکس کرنا ہے نمازوں کا اور کیا کرنا ہے۔ تو دیکھو کثرت سے ایسے وقت میں وضو کرنا کہ جب مشکل ہو، مکارہ پر، اور لمبے لمبے یعنی اتنے قدم اٹھانا مسجد کے لیے، زیادہ قدم اٹھانا، اور تیسرا یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ رباط ہے ایک روایت میں ترمذی کی، تو یہ بھی صبر کی ایک مثال ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تیری بوٹیاں کاٹ دی جائیں اور تجھ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ ہے برداشت، یہ ہے صبر۔ دین کی جس حالت پہ تھے، تکلیف آئی، شدائد آئے، اس نے آپ کو متزلزل نہیں کیا، استقامت سے ڈٹے رہے، صبر و استقامت۔ ایسے وقت ایمان پر قائم رہنا صبر کی ایک مثال ہے، اور کسی ظالم کی زبردستی کے وقت ایسی بات یا ایسا کام کرنا جو شرع کے خلاف ہے، وہ معاف تو ہے اور کفر میں داخل نہیں ہے، کیونکہ دل میں تو ایمان بھرا ہوا ہے، لیکن اس وقت پہ بھی ڈٹنا بہرحال کوشش کرنی چاہیے جب تک ممکن ہو، یہ نہیں کہ پہلے ہی حلے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے ہے۔ نہیں، ایمان کے لیے اگر ہمت کرتا ہے تو عزیمت ہے۔ ہاں اس میں اچھا یہ ہے کہ ایسے وقت میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے اسی لیے رابطہ رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے، ان سے مشورہ کرے کہ مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، شیخ جیسے کہیں ویسے کرے، آپ کے احوال سے وہ جب واقف ہوتا ہے تو آپ کو وہ صحیح مشورہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام آتے رہے، مختلف تقاضے اپنے لے کر، آپ سب کو مشورے دیتے تھے، تو سب کو مختلف مشورے ہوتے تھے۔ ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے تو قبول کر لیا، ایک اور صحابی کو ذوق ہوا کہ وہ بھی سارا گھر کا سامان لائے، آپ نے منع فرما دیا، نہ۔ ایک اور نے کہا کہ میں اپنے گھر کا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، قبول نہیں کیا، کہا کہ آدھا بھی نہیں، ایک تہائی بھی، کہا یہ بھی بہت ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا میں سب کچھ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں سے ایک کچھ رکھ لو، کچھ رکھو اپنے پاس بھی، کیونکہ احوال ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، کس کو عزیمت پہ رکھنا ہے، کس کو رخصت پہ رکھنا ہے۔ رخصت کا مطلب ہے کہ کنسیشن جو دیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے، وہ کنسیشن قبول کر لے، اور کس کو عزیمت پہ رہنا ہے کہ نہیں، وہ کنسیشن قبول نہیں کرتا بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے مقام پر رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اپنے نفس کی معرفت نہیں ہے۔ ہاں ہو گئی ہو، شیخ کے ساتھ رہ کے ٹریننگ ہو چکی ہو، اپنے بارے میں جان چکا ہو، تو ایک الگ بات، خود اپنے آپ کو اس میں ڈالے گا نہیں۔ وہ جو ایک نوجوان تھا بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جس میں اصحاب الاخدود والا واقعہ، تو جس طرح اس نے سب کو تبدیل کیا، تو اس کے اندر بھی یہی اشارہ ہے۔ تو اس میں یہی ہوا کہ وہ شیخ کا جب پتہ چل گیا، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بتانا نہیں کہ میرے بارے میں، لیکن اب جب پتہ چل گیا اور ان کو لا کے قتل کیا جانے لگا، تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑے گئے۔ ان کو تو اسلام کی مثال بننی تھی تو بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں سے۔